ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد قال الله تعالى في مقام آخر وما محمد إلا رسول قال الله تعالى في مقام ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہے یہ وہ نام خاک کو پاک کرے نکھار کر، ہے یہ وہ نام خار کو پھول کرے سنوار کر۔ قابل صدر احترام میرے عزیز وقار دوستو بزرگو، آج کے اس بابرکت اجتماع میں اسم محمد قرآن مجید کے فضیلت میں کہ اسم محمد کے لیے قرآن نے کہاں کہاں جا بجا نام کو پکارا، پہلے بھی اسم محمد پہ میں نے بیان فرمائی، اور یہ اسم محمد پہ میں آج کچھ اور وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ میرے محبوب کا نام کتنا میٹھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم فرقان حمید میں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام کو 4 مرتبہ ذکر کیا۔ ایک مرتبہ سورۃ فتح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ، پھر سورۃ محمد میں ارشاد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد، پھر سورۃ آل عمران میں ارشاد فرمایا وما محمد الا رسول، چوتھی جگہ سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ اسم محمد کے اعجاز ہے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم کا نام ایسا رکھا، ایسا رکھوایا جس کو بگاڑا نہیں جا سکتا، جس کی توہین نہیں کی جا سکتی، جس کو گالی تک نہیں دی جا سکتی، کیونکہ اس لیے کہ محمد کا نام معنی ہی یہ ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، با تکرار تعریف کی جائے، ازحد تعریف کی جائے۔ مکہ کے کافر میرے محبوب پر اعتراض کرتے، عیب جوئی کرتے، ایک دن وہ آپس میں کہنے لگے ہم کتنے بے وقوف ہیں، ہم کہتے ہیں کہ محمد میں یہ عیب ہے، جبکہ محمد کا معنی تو ہے بار بار تعریف کیا ہوا۔ ہم تو تعریف نہیں کر، ہم تو اس کو عیب نہیں، ہم تو تعریف کر رہے ہیں۔ ایک طرف محمد کہتے ہیں تو دوسری طرف عیب نکالتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یا تو محمد کہنا چھوڑ دو یا پھر اعتراض کرنا چھوڑ دو۔ یہ کافروں نے کہہ دیا، سبحان اللہ۔ اب کافروں کا اجلاس ہوا، نام محمد کی وجہ سے مکہ کے کافر جمع ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ آج نبوت کے دعویٰ دار محمد کے نام پر غور فکر کرنا ہے۔ ایک طرف ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، اسے جھوٹا کہتے ہیں، اسے دیوانہ اور مجنون کہتے ہیں، اس سے لوگوں کو متنفر کرتے ہیں۔ ہم تو اس کی سر توڑ مخالفت کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف ہم اپنے درمیان اپنی مجلسوں میں، اپنے اجلاسوں میں، اپنے بیٹکوں میں، اپنے دوسروں کے سامنے یا لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہم اس کا نام لیتے ہیں محمد۔ محمد کے نام سے پکارتے ہیں، اس نام کا ذکر کرتے ہیں، اس نام کی بات کرتے ہیں۔ بخوبی آگاہ ہے کہ محمد کا معنی ہے ازحد، جس کی حد بھی
آج کے اس اجلاس میں ہم نے نبوت کے دعویٰ دار کا نام بگاڑنا ہے اور اسے عام کرنا ہے۔ مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ آج کے بعد اس نبوت کے دعویٰ دار کو محمد کی بجائے مزمم کہہ کر پکارا جائے گا۔ محمد نہیں، مزمم۔ محمد کا معنی عظمت تعریف کیا گیا، مزمم کا معنی بہت زیادہ مذمت کیا گیا۔ جب یہ خبر سرکار دو عالم کے یاروں صحابہ دیوانوں تک پہنچی تو انہیں اس بات سے بہت زیادہ صدمہ ہوا، بہت زیادہ تکلیف ہوئی، بڑی بے قراری، بے چینی اور پریشانی انہیں محسوس ہوئی۔ اس پریشانی کے عالم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اقدس میں حاضر ہوئے۔ کفار مکہ کا سارا حوال ان کے سامنے، میرے محبوب کے سامنے پیش کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کو، فداکاروں کو اطمینان دلائی، تسلی دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس میں پریشانی، بے قراری کی، حیرانی کی، بے چینی کی، دکھ تکلیف والی کوئی بات نہیں۔ پھر مسکراتے ہوئے میرے محبوب نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرا نام ایسا رکھا ہے، اسے بگاڑا نہیں جا سکتا، اسے خراب نہیں کیا جا سکتا، اس نام کو گالی نہیں دی جا سکتی، اس کی توہین بھی نہیں کی جا سکتی۔ اپنے صحابہ کو فرمایا، ذرا غور تو کرو، وہ مزمم کو گالی دیتے ہیں، محمد کو نہیں۔ وہ تو مزمم کو گالی دیتے، میں تو محمد ہوں، میں مزمم نہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا، میرا نام تو محمد ہے، اور محمد ایسا نام ہے جو محمد ہوگا وہ مزمم نہیں ہوگا، جو مزمم ہوگا وہ محمد نہیں ہو سکتا۔ اور حدیث بخاری شریف کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قریش کی طرف سے آپ کا نام نامی اسم گرامی بگاڑنے جانے پر سرکار دو عالم نے صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، الا تعجبون کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنہم شتموا مذمما ويلعنوا مذمما وانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا تم خوش نہیں ہوتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کی گالیوں اور ان کی لعنتوں کو مجھ سے کس طرح سے دور ہٹا دیا؟ وہ کسی مذمم کو گالی دیتے ہیں، مذمم پر لعنتیں بھیجتے ہیں، جبکہ میرا نام تو محمد ہے، از حد تعریف کیا گیا ہو۔ آخر میں شعر پڑھتے ہیں، کہتا ہے، کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام بن کے رہ گئی۔ وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔